اگر یہ خواہش ہے کہ ان کی شفاعت ملے تو ان کا حق ادا کرنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے کم سے کم دو تقاضے۔ پہلا تقاضا تو قرآن کی تبلیغ کر دینا ایک ایک فرد نوع بشر کو اس امت کے ذمے ہے۔ اگر قرآن پہنچایا نہیں تو محمد کی رسالت کا پیغام ان تک نہیں پہنچا، امت کیا جواب دے گی قیامت کے دن؟ اے اللہ، ان کے حوالے تھا کام، یہ قرآن کے کسٹوڈینز تھے۔ حضور نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، میں تمہیں قرآن دے کر جا رہا ہوں، قَدْ تَرَكْتُ فِيكُم مَّا إِنْ اعْتَصَمْتُم بِهِ لَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اب پہنچاؤ اسے۔ تو ایک تو ہے قرآن کا پہنچانا، اور دیکھیے وہ یاد کر لیجیے سورہ انعام کی آیت، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا تاکہ تمہیں بھی خبردار کر دوں، اور جن تک یہ قرآن پہنچ جائے اس تک گویا کہ میرا انذار پہنچ جائے گا، لیکن پہنچائے گا کون؟ میرا امت ہی پہنچائے گا۔ نمبر دو، یہ جو پہنچانے کا اور یہ جو حضور کا قرض ہم پر ہے، ہمارے کندھے پر، اجتماعی سطح پر اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں وہ پورا نظام قائم کر کے دکھا دیا جائے عملاً، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ یہ کوئی یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، دیکھ لے کہ اس کی برکات کیا ہیں، دیکھ لے کہ کس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے، کیسا معاشی انصاف ہوتا ہے، کیسی حریت کا جو ہے یہاں پر مظاہرہ ہے، مادر پدر آزادی نہیں لیکن حریت ہے، وہ کمیونزم والی مساوات نہیں لیکن سب کی تمام بنیادی ضرورتوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے۔ کہ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجلہ و فرات کے کنارے تو عمر ذمہ دار ہوگا۔ وہ ساری خوبیاں جن کے لیے کہ انسان دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کبھی مشرق کبھی مغرب، کبھی فرنچ ریولوشن کبھی بولشوک ریولوشن، یہ سب کاہے کے لیے؟ ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر، ظلم سے ایکسپلائٹیشن سے بچ کر کسی طریقے سے کوئی نظام ایسا ہو کہ جس میں عدل ہو، انصاف ہو، اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو۔ جب تک ہم اس کو قائم کر کے نہیں دکھا دیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر دیا۔ دنیا کہے گی یہ کہتے ضرور ہے ہمارے پاس اعلیٰ نظام ہے، اگر واقعتاً سمجھتے تو قائم نہ کرتے اپنے ہم، تو ہماری کیفیت جو ہے وہ ہمارے اس قول کی نفی کر دے گی۔ گویا کہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ پورا نظام قائم نہ کیا جائے، اور رسول کا قرض بھی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے دین کا پورا نظام قائم نہ کیا جائے۔ یہ تیسرا حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں تو کوئی کمی برداشت بھی کر لے گا، معاف بھی کر دے گا، لیکن بندوں کے نہیں۔ بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کا حق یہ ہے کہ انہیں عدل ملے، انصاف ملے، ان کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ اس کے لیے دیکھیے قرآن مجید جو ہم نے پڑھا ہے 25 دنوں میں، کس ریپیٹیشن کے ساتھ بات آئی ہے، جو چیز کہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئی۔ ہم نے مذہب کو بنا دیا ہے صرف آخرت کی چیز، اسلام اس دنیا کی شے ہے، ہم نے بنا دیا اسے آخرت کی شے۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ لوگوں نے کہا، مارکس نے کہا ریلیجن از دی اوپیم آف دی ماسز، اب سب کچھ آخرت میں مل جائے گا، یہاں ظلم سہ لو، برداشت کر لو، سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے اور جو سرداران قبائل ہیں ان کے سب ظلم سہو، برداشت کرو، اور تمہیں اللہ کے ہاں آخرت میں مل جائے گا۔ قرآن کا نظریہ تو یہ نہیں ہے۔ قرآن کا ہم پڑھ چکے، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ خود قائما بالقسط ہے، عدل کا قائم کرنے والا۔ انبیاء کو کیوں بھیجا؟ اللہ اکبر، وہ آیت سورہ حدید کی آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے اپنے رسول بھیجے معجزات دے کر، ہم نے کتاب نازل فرمائی، ہم نے میزان نازل فرمائی، حقوق اور فرائض کا توازن، حقوق اور فرائض کا توازن۔ کس لیے یہ سب کچھ ہم نے نازل کیا؟ یہ کھکیڑ کس لیے بول لیا؟ واز اٹ این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جو لوگ ظلم چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو،
لوہے کی طاقت سے ان کے سر کچلے جائیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو میرے وفادار ہیں، میرے نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگاتے ہیں، جانے دینے کو تیار ہیں۔ آیت نمبر 25 سورہ حدید کی۔ نظام عدل و قسط، انزال کتب، ارسال رسل، ان سب کا تھیم کیا ہے؟ یہاں عدل اور انصاف قائم کرنا۔ حضور سے کہہ دیا گیا، یہ سورہ شورى کی آیت یاد کر دیجیے، آیت نمبر 15، کہہ دیجیے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو میں تمہارے مابین عدل قائم کرنے آیا ہوں۔ مسلمانوں سے کہا گیا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ خود قائم بالقسط ہے، اس کی گواہی اسی طرح ہوگی کہ تم اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہی مضمون پھر دہرا کر سورہ مائدہ میں آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے؟ اللہ کو کھانا دینا ہے، روٹی دینی ہے، کیا دینا ہے؟ اللہ کے لیے کھڑے ہو جانے کا مطلب ہے اس کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرو۔ یہ ہے دین، جس کا یہ پہلو جو ہے سرے سے نگاہوں سے اوجھل ہے۔ انسانوں کا حق ہے ان کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ حضور کی اپنی شان تھی، یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آ کے آپ نے دنیا کو وہ جو طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کی غلامی کے طوق، ان سے نجات دلائی ہے، سرمایہ داروں کی غلامی کے طوق، اس سے نجات دلائی ہے، سود کی جڑ کاٹ کر سرمایہ داری کی جڑ کاٹ دی، اور بادشاہت کی جڑ کاٹ کر برابر، تم سب کے سب برابر ہو، بادشاہ صرف ایک وہ ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدری، یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ، تم میں سے کوئی آقا نہیں ہے، سب کے سب بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور اس کی آخری بات آپ کو بتاؤں گا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مسلمانوں نے حملہ کیا ایران پر، تو رستم سپہ سالار افواج جو تھا ایران کا، اس نے یہ سوال کروایا، یہ آپ ہم پر کیوں چڑھ دوڑے ہیں؟ پہلے بھی آپ عرب لوگ تھے، بدوی بدو لوگ تھے، کبھی کبھی لوٹ مار کر کے لے جایا کرتے تھے، آتے تھے لوٹ مار کیا اور چلے گئے، یہ اس دفعہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً رشتے میں حضور کے ماموں لگتے ہیں، اور صحابی اتنے درجے کے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک ہی صحابی ہے حضور کا جس کے لیے حضور نے کہا ہے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب حضور پر نرغہ ہوا ہے اور ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا ہے، یہ 7 تیر چلا رہے تھے اور روک رہے تھے دشمنوں کو، اس وقت حضور نے فرمایا اے سعد تیر چلائے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ شان ہے ان کی۔ ان کا جواب یہ تھا کہ اس مرتبہ ہم خود نہیں آئے، لوٹ مار کرنے نہیں آئے، انا قد ارسلنا، اب تو ہمیں بھیجا گیا، وی آر آن اے مشن، اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، اللہ کے رسول نے بھیجا ہمیں۔ And what's the mission? لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، لوگوں کو نکالے جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر اللہ کے نظام عدل سے، نظام خلافت راشدہ، جہاں جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین مملکت کا جو فرما روا تھا، اس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایرانی سے سفیر آیا تھا دیکھنے کے لیے، اور مدینے میں پوچھا تھا حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں، اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا تھا لیس لنا ملک، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، ہمارا ایک امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ کوئی محل نظر نہیں آیا ہمیں، کہاں رہتا ہے؟ وہ گیا ہے، محل وحل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ گیا ہے، کچھ اونٹ جو تھے گم ہو گئے تھے بیت المال کے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، تلاش کرنے گیا۔ وہ نظام، کوئی وجہ تھی کہ گاندھی نے 1937 میں کہا تھا، جب پہلی مرتبہ پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں ہندوستان میں، اور فرسٹ انسٹالمنٹ دی ہے انگریزوں نے سیلف رول کی انڈینز کو، اور تقریباً پورے ہندوستان میں کانگریس کی وزارتیں بنی ہیں، ہریجن میں جو اس نے مقالہ لکھا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ابو بکر اور عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، فالو دیم۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو نوٹ کیجئے، یہ 3 ہیں حقوق: اللہ کا حق، اقامت دین،
رسول کا حق، تبلیغ قرآن اور دین کا ایک مکمل نمونہ ضرور دکھا دینا عملی شکل میں، تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور انسانوں کا حق انہیں ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں اسلام کے نظام عدل کے تحت لایا جائے۔ یہ انسانوں کا حق ہے، تینوں حق جا کر مل گئے ایک ہی چیز پر، جس کا نام اقامت دین ہے۔ یہ چیزیں میں نے کہی ہیں، یہ ہیں دائمی ابدی۔ ایک مسلمان اکیلا بھی کہیں ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے میری ذمہ داریاں ہیں۔ شروع کرے، آج کرے، کل ایک اور آدمی مل جائے گا، دو ہو جائیں گے، ایک اکیلا دو جماعت، ایک اکیلا دو 11۔ نہیں کامیاب ہوتا کوئی بات نہیں، فرض تو وہ ہے کہ ادا کرنا ہے۔ کامیابی ناکامی 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے، ناکام رہے، اس معنی میں ویسے تو کامیاب وہی ہوئے، باقی قوم جو ہے ہلاک ہو گئی، لیکن اس معنی میں تو ناکام رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کے خاص کانٹیکسٹ میں آ کر بات کروں، اور یہ گویا کہ میری گفتگو اب ایک کنٹینویشن میں ہے جو جمعے کا میرا خطاب تھا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے، اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان۔ یہ پاکستان کس شے کا نام ہے؟ کیا یہ دنیا میں دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ویسا ہی مسلمان ملک ہے، یا اس کی کوئی خصوصی اہمیت ہے، کوئی خصوصی حیثیت ہے، کوئی امتیازی مقام اور مرتبہ ہے؟ اور یہ بھی سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن مجید سے۔ میں نے اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، میں یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، ذرا یاد کرو اے مسلمانوں جب تم ہندوستان میں، اب میں اس کی جو ہے تفسیر نہیں کر رہا کہ جب یہ نازل ہوئی یہ صورت اس کا کیا مطلب، اس کے الفاظ کا جو عموم ہے اس کے حوالے سے جس طرح یہ پاکستان کی تحریک کے اوپر 100% منطبق ہو رہی ہے اسے سمجھیے۔ جبکہ تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا۔ ہندو زیادہ بیدار، زیادہ سرمایہ دار، زیادہ تعلیم یافتہ، اور انگریز اس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا؟ کہ مسلمان سے حکومت چھینی تھی، بغاوت کا اندیشہ تھا۔ ہندو پہلے بھی غلام تھا، اس کے لیے چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، پہلے غلام مسلمانوں کا تھا، اب عیسائیوں کا ہو گیا، اسے اٹھانا تھا مسلمان کے مقابلے۔ اس سے ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ انگریز چلا جائے گا، اب تو پھر بھی رول آف پین ہے، رول آف سورڈ تو نہیں ہے اس وقت، انگریز کی کچھ نہ کچھ قانون جو ہے رول آف لا تھا، اگر یہ چلا گیا اور ملک ہو گیا آزاد دنیا کے موجودہ اصولوں کے مطابق، ون مین ون ووٹ، تو مسلمان تو بالکل ہی رحم و کرم پر ہوں گے، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کے معاش کو، ان کے مذہب تک کے اوپر ہندو جو ہے وہ حملہ کرے گا اور اپنی 800 سال غلامی کا یا 1000 سالہ غلامی کا بدلہ چکائے گا، جس کا ظہور ہو گیا تھا اندرا گاندھی کے الفاظ سے جو سقوط مشرقی پاکستان کے وقت اس کی زبان سے نکلے ہیں، وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat، 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا۔ یہ تھا خوف۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پناہ دی، پاکستان دیا، 2 ٹکڑے دیے، تم اس میں آؤ اور پناہ لو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، اور رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات کا رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔